دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو ہر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی حنفی بریلی بھائیوں، دیگر بہتریوں ثم والسلام علی من اتبع الہدی۔ سامعین حضرات، اہل حدیث وہابیہ مذہب سے تعلق رکھنے والا عبدالخالق سے ہماری بات ہوئی۔ دراصل ان کی ایک کتاب ہے کرامت اہل حدیث، جس کو لکھنے والے مولانا عبدالماجد صاحب ہیں، اور اس میں ایک کرامت لکھتے ہیں کہ قاضی صاحب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے اور انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ دو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں تو کچھ آپس میں بات کرنی ہوگی، تو اٹھ کے جانے لگے۔ اتنے میں جو ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر سے اپنے دست مبارک کو باہر نکالتے ہیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیتے ہیں۔ یہ اسکیم میں نے جب جماعت اہل حدیث کے مناظر عبدالخالق صاحب کے پاس میں نے بھیجا، اور ان کی تائید میں مولانا اسحاق بٹی صاحب اور دارالسلام کے تمام مفتی و عالم وغیرہ سب جو ہے عبدالماجد صاحب کے تائید میں ہے، یعنی کرامت اہل حدیث کی جو کتاب ہے اس کی تائید میں، اور 40 علماء اہل حدیث کے جو مصنف ہیں وہ بھی ہیں۔ ہم نے کہا بھیا صرف اتنا بتا دو کہ وہ اس میں سچا کون جھوٹا کون۔ عبدالماجد صاحب کے پاس جو ہے تمام علماء اہل حدیث کھڑے ہیں ان کی تائید میں، اور آپ کی تائید ایک آپ کا پڑوسی بھی نہیں کرے گا، تو بتاؤ کس کی ماننی چاہیے؟ عبدالماجد صاحب کی ماننی چاہیے یا آپ کی ماننی چاہیے؟ ان کی تائید میں تمام علماء اہل حدیث کھڑے ہیں۔ آپ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ قرآن حدیث ایک واحد شخص آپ ہو یا موجودہ اہل حدیث حضرات ہیں جو آپ لوگوں تک پہنچا، اور یہ جو علماء اہل حدیث ہیں جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، غلط سلط استدلال استنباط کر کے آپ کو پیدا کیا، ان تک قرآن حدیث نہیں پہنچی تھی، وہ گمراہ ہے قرآن حدیث سے یا آپ گمراہ ہو قرآن حدیث سے؟ وہ جناب والا بولنے کا موقع بھی نہیں دے رہے تھے، اور ہماری کچھ طبیعت بھی ناشاد ہے، لیکن بہرحال آپ آڈیو سنیں، جو بھی مختصر باتیں ہوئی ہیں، کام کی باتیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ آپ کا جو ہے ایمان تازہ ہو جائے گا، اور پھر میں دعا کریں ہمارے لیے کہ ہماری طبیعت صحیح ہو جائے جلد سے، اور پھر میں دیگر نیکسٹ آڈیو لے کر آپ سے ملوں گا جلدی سے جلدی، اور چینل کو خوب لائک سبسکرائب کریں، اور تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیگر بہتریوں ثم السلام علی من اتبع الہدی۔ چلو ہاں عبدالخالق صاحب، ان کی عبدالماجد صاحب کی جو ہے تائید کس معاملے میں؟ آپ کے تائید کس معاملے میں؟ آپ اکیلے ہو ان کے ساتھ؟ تائید کس معاملے میں؟ تائید کس معاملے میں؟ ارے بھائی عالم ہے مجدد، اب بس عالم ہونا الگ بات ہے، ان کی کرامات الگ بات ہے، عالم ہونا الگ بات ہے۔ اچھا ہاں، تائید کس بات میں کی؟ میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تائید کی کہ وہ بڑے ولی تھے، یہ خبروں سے ہاتھ نکال لیتے تھے، یہ خبروں والوں سے بات کر لیتے تھے، میری بات یہ بہت بڑے ولی تھے، ادھر کی اٹھا کے ادھر رکھ دیتے تھے، ادھر کی اٹھا کے ادھر رکھ دیتے تھے۔ حضرت ہاں، آج یہاں ہوتے تھے، کل مدینے میں دکھتے تھے، کل مدینے میں رہتے تھے، پھر پرسوں یمن شام چلے جاتے تھے۔ میری بات سنیں، ایسی تائید کی ہے؟ کیا تائید کیا کی ہے وہ بتائیے؟ میں نے کتاب آپ کو دکھائی، تائید کس بات میں کرتے ہیں میرے بھائی علماء؟ وہ بتائیے تائید کس بات کی کرتے ہیں؟ علماء اہل حدیث ایک نہیں دسیوں ہیں، اور جو آپ اپنے کیا تائید کر رہے ہیں وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں نا میرے بھائی، کیا تائید کر رہے ہیں؟ 40 علماء اہل حدیث میں دیکھ لیجئے، مولانا ارے میرے بھائی دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگردین ہیں، اور آج کے علماء ہیں ان کے جو خود کو حنفی کہنے والے، ان کی باتوں کو غیر راجع بھی کہتے ہیں، غیر مطابق قول بھی کہتے ہیں، اور کئی جگہ تائید بھی کرتے ہیں۔ تائید کرتے ہیں نا جی، غیر راجع کیسے کہتے ہیں؟ مطلب کہ جو چیز لینی ہوتی ہے لیتی ہے، جو چیز نہیں لینی ہوتی نہیں لیتے ان کی۔ آپ کے مرضی امام ابو حنیفہ کی بات کر رہا ہوں۔ عبدالخالق صاحب، آپ کے مرضی کے مطابق بات نہ ملے تو اس کو نہ لو، اور جو مل جائے لے لو پھر وہ۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کے جو علماء غیر مطابق قول کر کے چھوڑ دیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی بات کو، غیر راجع قول کر کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ کیا اپنی مرضی کے مطابق چھوڑ دیتے ہیں؟ اچھا سنیے، کئی کے لیے اختلاف کرتے نہیں بھائی، مشائخ اختلاف کرتے ہیں، علماء اتفاق نہیں کرتے ان کی اس بات سے، ان کے اس فتوے سے۔ دیکھیے اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ دیکھیے میں بات بھی نہیں کر پا رہا ہوں، میری طبیعت خراب ہے، میں آپ کے پاس صرف وجاہت کے لیے میرے بھائی، تو پھر کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں میرے بھائی؟ فضول باتوں میں تکلیف مت اٹھائیے، کوئی کام کی بات کریے۔ اتنا اچھا ٹاپک رکھا تھا میں گروپ میں، اس کو بات کرنے کے بجائے آپ جو ہے فضول کی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ جو ہے نا عالم کی بات کرو، میں کہہ رہا ہوں قرآن کی بات کرو، اللہ کی بات کرو۔ تم بولتے نہیں سر دیوبندی کیا نام ہے دہلوی کی بات کرو، فرحان بٹالوی کی بات کرو۔ عبدالخالق صاحب 2 منٹ رکیں گے تو بات تو سنو میری۔
मैं ये कह रहा हूँ कि आप गुमराह हैं या अब्दुल माजिद इसहाक भट्टी और दारुस्सलाम वाले गुमराह हैं? नहीं, गुमराह देखिए जो गुजर गए हैं उनके बारे में हम जब तक उनके बारे में कोई पुख्ता बात हमें नहीं मिलेगी और बात उससे की जाएगी जो उस बात की तायीद कर रहा हो या उस बात की हिमायत कर रहा हो, उस बात को मान रहा हो। जो उस बात को मान ही नहीं रहा उससे बात आप नहीं कर सकते, आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो शख्स जो लिख कर गया है वो जिंदा नहीं है। हाँ, और एक बात मैं कहता हूँ, गौर से सुनिएगा इस बात को, जुमले को मेरे। आज तक आपने जूती की नोक पर सुना होगा, अब नोक पर नहीं, अब दूसरा जुमला सुनिए। दूसरा जुमला ये है कि हमारे किसी आलिम ने कोई ऐसी किताब लिखी है कि मेरे कलम से जो जो लिखा है वो हक है, वो दीन है, वो सच है, उसको मान लेना, यही है पत्थर की लकीर। तो वो जूती की नोक पर नहीं है, वो जूती के नीचे और चीर देंगे हम उसको, चीर देंगे, चीर। अब समझ गई बात आगे? अहले हदीस साहब सुनिए मेरी बात, आगे बोलिए, आप काम की बात करिए, ऐसी बात करिए, कुछ काम की फैसले की बात करिए। मुझे भी बोलने दो। नहीं, उन्होंने कोई किताब लिखी है कि इन्होंने जो जो मैंने लिखा है वो हक है, सच है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, या फिर उनकी तारीफ जो करने वाले उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है कि